طریقے سے ہو جائے کہ صرف قانون سازی کرنا ہی مقصد نہیں، جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو، تو عمل درآمد کے لیے بھی سائملٹینیسلی کام ہوا ہے۔ اور آج اس کا رزلٹ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ پہلی جماعت سے چھٹی جماعت تک ناظرہ، ہاں جی، اور چھٹی جماعت کے بعد ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھایا جائے گا، اور یہ ایز اے مضمون، کمپلسری مضمون، کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اور اس کی ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی بڑی ہماری مدد کی ہے، ظاہر ہے ان کے انڈر ہی آتا ہے، تو اس میں یہ لاگو ہوگا تمام پرائیویٹ، تمام سرکاری اسکولوں میں، اور ان کو ہماری طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی چلے گئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اصل جو بیسک ایک اور آئیڈیا تھا کہ دیکھیں، ہمسائے ملک میں جب ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف موو چلی تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور کہا جی کہ جاؤ قائد اعظم کو پاکستان میں جاؤ۔ تو وہاں سے بھی کافی لوگوں، وہاں کے علماء نے، کافی لوگوں نے میرے سے بھی رابطہ کیا کہ جی وہ تو ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ تو آج ہمیں واقعی پتہ چلا ہے کہ ہم غلطی پہ تھے اور ہماری تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جگہ پاکستان ہی ہے۔ تو یہ بات جو ہے، اس وقت واحد پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک ہے جو بائی ووٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے۔ اسرائیل نہیں، اسرائیل زبردستی بنا ہے، کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ ہمارا تو بائی چوائس بنا ہے ملک۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب تک ہم آنے والی جو نسل ہے ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری نیشن بلڈنگ کیسے ہوگی، قوم کیسے بنے گی؟ قومیں تو اس طرح نہیں بنتی۔ اور پھر خالی چل رہا ہے جو آج کل کہ جی گرامر سکول ہیں، پھر اس کے بعد آگے یونیورسٹی میں باہر چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو پھر وہ جو اصل کام ہے وہ رہ گیا۔ اب اس کو ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے اور ہر طرف سے ہمیں سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلمانوں کی کامیابی، ہدایت اور ترقی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کے ذریعے ہی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے ٹیچنگ آف ہولی قرآن ترمیمی بل آئندہ نسلوں کے لیے ہوگا، آنے والی جنریشن کے لیے ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری چیز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اس قانون کا جو سارا اثر ہے وہ آج ہم جو بیج بونے جا رہے ہیں، یہ ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا اور ایک قوم کی وحدت کا جو ہے یہ سگے بنیاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک جو اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں گی، اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں الحمدللہ۔ اور
اس پر پھر عمل کر کے جو مقصد ہے صحیح معنی میں اسلام کی پیروی کرے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بھی کر سکیں گے، اور پاکستان عالم اسلام میں جو شروع میں ایک مقام تھا پاکستان کا، وہ کھویا مقام بھی پاکستان واپس لے سکتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ میں راز صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں محمد شفیع صاحب، تیجا محمد ساجد احمد بھٹی کا، اور متحدہ علماء بورڈ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا تعاون بڑا ساتھ رہا ہے۔ اور پھر اس کا جو ترجمے کے حوالے سے وفاق نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ہم نے اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور وہاں متفقہ ایک ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا وہ ایگری کیا ہے، اور وہی ہم لاگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی انشاءاللہ شروع کرا رہے ہیں، اور اس میں جو بچیوں کا سکول ہے خاص طور پہ وہ بھی ہم نے بات کی ہے، جو کافی ہمارے ادھر اہم مدرسے جہاں سے بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، شروع میں ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے، میں خود بھی ملا ہوں ان کو جن کے ادارے ہیں، کہ وہ ہمیں دیں شروع میں، تاکہ بچیوں کو بھی علیحدہ تعلیم ہونی ہے ان کی، تو ان کو جو ہے وہ چیز کوئی مس نہ کریں اس حوالے سے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی دونوں کام چل رہے ہیں۔ اور جو امیڈیٹلی ہم لے کے جا رہے ہیں وہ ناظرہ ہے انشاءاللہ تعالی، تو وہ بڑا اچھا کام ہو گیا، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، ان کا جو ہماری ٹیم ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اب جو بھی آپ سوال یار خدا میں نہیں، میری بات آج سیاسی بات نہیں کرتا، میں نے بولنا ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ اور نہیں، کل کریں گے کتھے یار اے کام دین دا، کتھے تسی کدا نام لے لیا یار، خدا دا خوف کرو۔ ایک سیکنڈ، ہاں جی ہے ایسا، اور قانون بنا ہوا ہے، اس میں وفاق کا بھی بنا ہوا ہے، اور ہم نے وفاق کے قانون کو اڈاپٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی نے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ۔ میں سمجھ گیا ہوں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ رکھی اس قانون میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی کتاب میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی۔ ان کا جو ڈرامہ ہے نا کہ نبوت جاری ہے، وہ ڈرامہ ختم ہے۔ ہاں وہاں جو کمیشن بنا ہے نا اقلیتوں کا، وہ لے لیں وہاں نمائندگی، ہم نے تو نہیں روکا ان کو، پہلے اپنے آپ کو لیکن اقلیت ڈکلیئر کرنا پڑے گا، غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ جیسا ان کا سوال یہ تھا کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ نا لوگ آتے ہیں، پرانے پاک لے لیتے ہیں، نئے اپنے مطابق ترجمے کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ نہیں، یہ کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک آدھ مثال دے دینا تو وہ پھر ہم جو متحدہ بورڈ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی سسٹم ہے اس کو چیک کرنے کا۔ صاحب قدر بل جو تھے، جیسے خواہوں میں اضافے والا بل جو ہے
के ऊपर बड़ी क्रिटिसाइजिंग हुई आपके ऊपर, फिर इसके ऊपर ये कौन सा यार, वो छोड़ो पुरानी बात। एक मिनट, हर चीज छड़ी थोड़ी कल फाड़ लिया जी। इसके बाद आज यार ये तो थोड़ा जोर ला लो कुरान शरीफ से, कुरान शरीफ से जोर ला लो कोई। अच्छा फिर साहब मैं ये चाह रहा था कि जो पावर है तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपने बिल कल बात करें, कोई सारा कुछ ठीक है। आपका भी बिल जो है वो 2/3 के बाद आ गया, उसमें जो एक शिक थी वो हम रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। वो आपको आपके सारी टीम को बुलाएंगे और अपने हाथ से गजल नोटिफिकेशन देंगे। किस चीज़ की यार, कमाल करते हो। प्राइवेट मेंबर डे में बना है ये बिल, ये हमारे प्राइवेट लोगों ने किया है, तो उनको क्रेडिट नहीं देना उनको? तो हुकूमत को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ ना, ये हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं ना। पहले आपने बात की थी, एक सेकंड बात सुन लो ना, ये पहले उनका जवाब हो जाए ना। ये देखे, मैंने तो कहा है कि ये सारा साथ साथ क्रेडिट इनको मैं दे रहा हूँ, इनकी टीम को दे रहा हूँ। तो ये वजीर भी हैं और वजीर भी हैं और बाख्तियार भी हैं। और मेरी बात सुने, और दूसरा एक मिनट पूरे बात कर ले ना। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्रेडिट इनको जाता है, इनकी जमात पीटीआई को जाता है कि ये पहले काम नहीं हुआ, ये पीटीआई के दौर में हुआ है, जिसके हम इत्तेहादी भी हैं। आपने पढ़ने और मिनटों से काम करवाए। अच्छा जी, हाँ जी, एक मिनट यार, एक मिनट चुप। हाँ जी, जरा एक मिनट प्लीज उनकी बात सुन लें। हाँ जी, इस बिल की मुशावरत में तमाम लोग शामिल थे, जिसमें क्रिश्चियन की नुमाइंदगी कर रहे थे अपना सिंधु साहब, और बाकी जो सिख बरादरी के भी लोग थे। और उनको हमने ये कहा था कि आप जो चीज़ चाहते हैं ना, हम वो उसी तरह अमेंडमेंट भी हो जाएगी, आपके लिए अलहदा हो जाएगी, और हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अपने लोगों को आप वो पढ़ाएं। मैं नहीं नाराज यार, चुप कर दूँ। नाराज है। हाँ जी, जी जी, बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है, बेहतरीन काम किया है। और पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम मुसलमान इसमें कहता हूँ कि आपको खाली तस्वीर पेश करते हैं। हुकूमत का भी बहुत अच्छा और जबरदस्त इक़दाम है। तो सब आप हमारे सहाफ़ियों के भी मौसम है, हम लोग हमेशा आपको इस मामले में सलाम पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभाते हुए जो हमारे सहाफ़ियों के दीगर मसाइल हैं, उसके लिए भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे मसाइल जो जर्नलिस्टों के हैं, हमारे कैमरा मैन एक फोत हो गया बेचारा, उसकी फैमिली के लिए कोई अच्छा सेटअप करते हैं कि अगर कुछ जवानी में बेचारा फोत होता है तो उसके घर वालों को कुछ ना कुछ पैसा मिले। आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये बात आपकी सही है। देखें, ये बात सही है कि वाकई ये होना चाहिए और ये करेंगे इंशाल्लाह। पहले जो एक गलती हो गई थी, हमने उसको भी तस्लीम किया, उस गलती को हमने ठीक कर लिया, तो वो इंशाल्लाह हम जुमे को वो नोटिफिकेशन देने के बाद फिर अगला काम शुरू होगा, अब वो करेंगे इंशाल्लाह। और बिल्कुल आप चूँकि सूबाई को मुख्तारी होने के बाद हमारे बहुत सारे इशूज जो हैं बाकी जर्नलिस्ट के मुस्लिम के पास हैं, वफाकी हुकूमत जो हमारा 70 का कानून था वो खत्म करने जा रही है, उसके बाद हमें कोई लीगल कवर नहीं रहेगा। तो सूबे अपनी जिम्मेदारी का पूरी करेंगे, आप हमारे लिए लेजिस्लेशन का पूरी करेंगे,
करेंगे। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे लिए कवानीन कब बनाएंगे कि हमें जो जॉब प्रोटेक्शन हो, हमें सैलरी टाइम पे मिले और हमें जब चाहे उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए। चलिए इसके ऊपर हम बैठेंगे, आपकी जो टीम है ना, अलहदा बैठ के तो उसके ऊपर सारा देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो चाय तैयार है जी, इधर आ जाए। ठीक है चौधरी साहब, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि आज वो किसी भी सियासी मौजू पर बात नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वफाक को भी इसका क्रेडिट जाता है, उलमा बोर्ड ने बिल के मामले पर हमसे ताउन किया है। कुरान पाक के तर्जुमे के हवाले से भी उन्होंने बात की कि तमाम जो मसलक हैं उनकी मुश्तरका राय से तर्जुमा तैयार किया गया है जो कि सिलेबस का हिस्सा होगा।